تو یہ چند چیزیں جو معاشرے میں ڈالی جائیں. پہلی چیز دنیا کی محبت ہے. اگر انسان کو دنیا سے محبت ہے، اور دنیا سب کی الگ الگ ہے، سب کی دنیا الگ ہے. ہو سکتا ہے آپ بولیں کسان کو بلڈنگوں سے کیا لینا، گاڑیوں سے کیا لینا، اس کی دنیا اس کے کھیت ہے. ہو سکتا ہے باقی سارے کام صحیح کرتا ہو، رات کو کسی کا پانی چوری کر دیتا ہو سکتا ہے. اس کی دنیا، بچے کی دنیا الگ ہے. بچے کو شاید ٹافی اس کی دنیا ہو، میری دنیا الگ. میری دنیا کتابیں ہوں، ممبر ہو، میری دنیا میں اسی میں پھنسا ہوا ہوں. دنیا دنو سے ہے، پستی سے ہے، اور جو اس دنیا میں جتنا دوڑتا ہے دنیا اسے اتنا اپنے پیچھے بھگاتی ہے. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس خدمت میں دنیا ایک خوبصورت دلہن بن کے آئی. حضرت عیسیٰ نے بولا کیا ہے؟ کہا پہ بتانے آئی ہوں کہ جتنا کوئی میرے اتنا میں اس سے دور جاؤں گی. دنیا کی لالچ، کسی کو سٹیٹس چاہیے، کسی کو جگہ چاہیے، کسی کو مقام چاہیے، کسی کو پیسہ چاہیے، کسی کو شہوت ہے، کسی کو زبان کے ذائقے کی لذت ہے. یہ سب دنیا کے اندر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں پہاڑوں پہ چلے، جیسے آپ مولانا صاحب نے آپ کو واقعہ بتایا. ایسا کوئی نہیں ہے. اگر دین پہاڑوں پہ ہوتا، خانقاہوں میں ہوتا، تو پھر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد، پھر سرکار غار حرا سے نیچے نہ آتے. حضرت جبرائیل آ رہے ہیں، جناب خدیجہ کھانا لا رہی ہیں، اور کیا چاہیے؟ نہیں، اجتماع، امت سازی کی جائے، بشریت کو ارتقاء دی جائے. یہ کمال پہ پہنچے، اسے خدا تک پہنچنا ہے. ظالم محترم یہ. اور لیکن جب آپ دنیا میں آئیں گے تو پھر یہ مشکلات. اب کوئی یہ کہ مولانا صاحب کوئی وظیفہ دے دیں، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے، تو میرے بھائی پھر دنیا نہیں ہے. وہ دنیا تو وہی ہے جس میں مصیبتیں بھی ہیں، امتحان بھی ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، الذی، سورہ ملک میں پروردگار کہہ رہا ہے، الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا ہے تاکہ میں آزماؤں تم میں سے احسن عمل کس کا ہے. خدا امتحان میں ڈالے گا. امتحان کی کامیابی کی دعا مانگے، امتحان سے مت بھاگیں. بچے امتحان سے بھاگتے رہیں تو کبھی بھی کلاس پاس نہیں ہوگی. پہلی کلاس میں ہی رہے گا بچہ ساری زندگی. تو امتحان دیتا ہے تو آگے جاتا ہے. تو اب دنیا کیوں کھینچتی ہے؟ دنیا کیوں دھوکہ دیتی ہے؟ خدا تو نے ہمارے اندر اتنی خواہشاتی کیوں رکھی؟ پروردگار بھی کہے گا میں نے خواہشات رکھی ہیں مگر تم پہ ظلم نہیں کیا. میں نے خواہشات کے حصول کا حلال راستہ بھی رکھا ہے تمہارے لیے. ابھی خود انسان حرام کی طرف جائے تو اس میں خدا کا کیا قصور ہے؟ ہم نے معاشرے کو بنا ایسا دیا ہے کہ لوگ حرام کی طرف جا رہے ہیں. جوانوں کو جب آپ صحیح وقت پہ ان کے رشتے نہیں کریں گے تو حرام کی طرف جائیں گے. معاشرے میں بے حیائی، بے پردگی جب آپ عام کر دیں گے، جب کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، معاشرے میں برائی پھیلے گی. ہر وقت بچہ انٹرنیٹ پہ بیٹھا رہے، اگر اچھے کام بھی کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اچھے کام نہیں ہیں، پڑھائی بھی کرتے ہیں، ایجوکیشن بھی کرتے ہوں گے، آن لائن قرآن بھی پڑھتے ہوں گے، درس بھی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی ہر چیز بری ہے، نہیں، اچھی ہے. مجلس بھی لوگ آن لائن سن رہے ہیں، درس بھی سن رہے ہیں. کتنے علماء کرام کو آپ سنتے ہیں جو یہاں نہیں آ پاتے ہیں. لیکن خواہشات، اگر دین کا درد نہ ہو تو دنیا کھا جاتی ہے انسان، اور انسان اپنے دین کو بیچ دیتا ہے. جوان شخص ہے، مدینہ میں آیا، گھر کرائے پہ لینے کے لیے ڈھونڈا. ایک گھر مل گیا اس کو. گھر کتنا کیسے تھا پہلے زمانے میں، ادھر سے بھی صحن ہوتا، حیات ادھر بھی صحن، درمیان میں گھر.
تو گھر وہ آدھے حصے میں تقسیم ہوا تھا، آدھا کسی کو دیا ہوا تھا، آدھا کسی کو۔ اس جوان نے پوچھا آدھا گھر کس کے پاس ہے؟ کہا ایک خاتون کے پاس ہے۔ کہا خاتون کے ساتھ کون ہے؟ کہا اکیلی رہتی۔ تو جوان تھا، کہا ایک شرط پہ گھر لوں گا کہ جو درمیان میں دروازہ ہے یہ بند رہے گا، یہ کھلے گا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑے دنوں بعد ان خاتون نے دروازہ کھول دیا۔ کہا آپ نے کیوں کھولا؟ کہا ہوا آنے کے لیے، ہوا آتی جاتی رہے۔ جوان کو دین کا درد تھا، اٹھا فوراً امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی فوراً امام کی خدمت میں گیا، مولا ایسا ایسا ہے، میں نے گھر لیا، میں نے کہا تھا کہ نہیں کرنا لیکن دروازہ کھول دیا، مان ہی نہیں رہی۔ امام نے فرمایا فوراً اپنا بستر اٹھاؤ اور یہاں سے نکلو، فوراً۔ پھر امام نے وہ حدیث فرمائی کہ جب ایک نامحرم مرد اور عورت ایک کمرے میں ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اب آپ بولیں گے مولانا صاحب ہم تو کسی ایسے گھر میں نہیں رہتے، تو میرے بھائی میں جوانوں کو کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ انٹرنیٹ پہ چیٹ کرتے ہیں یہ چیٹ روم ہوتا ہے، روم کمرہ ہی ہے، کمرہ ہے، چاہے انسٹاگرام کا ہو، چاہے فیس بک کا ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ جب آپ کسی کے ساتھ اکیلے بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کا کمرہ ہے، تیسرا۔ اب نہیں مولانا صاحب میں تو دین سکھا رہا تھا، میرے بھائی شیطان زیادہ دین جانتا ہے، اس نے نبیوں کو بھی دیکھا ہے، اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، تو بہتر ہے اس سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دور۔ آپ نے شیطان کو ذرا موقع دیا بس وہاں لے جا کے پھینکتا ہے کہ واپس آتے ہوئے بھی انسان کو مشکل ہو۔ یہی تو وجہ ہے بعض اوقات اتنا نفس ہو جاتا ہے کہ فجر کی نماز میں بدن اٹھتا نہیں ہے۔